رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان۔ مومن کا مسلمان کا ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان۔ مومن کا مسلمان کا ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان۔ اے پرچم توحید تیری شان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان۔ مفلس کا مساکین کا تو رزق رساں ہے، مفلس کا مساکین کا تو رزق رساں ہے۔ تجھ جیسا کوئی 11 مہینوں میں کہاں ہے، تجھ جیسا کوئی 11 مہینوں میں کہاں ہے۔ واللہ کہ تو ہی سورہ رحمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان۔ عامر تجھے ہر پارہ قرآن کی قسم ہے، ایمان و عقیدے کا یہ رمضان بھرم ہے۔ عامر تجھے ہر پارہ قرآن کی قسم ہے، ایمان و عقیدے کا یہ رمضان بھرم ہے۔ اے دہن محمد تیری مسکان ہے رمضان، ایمان 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 ہے رمضان، امان ہے رمضان، پہچان ہے رمضان، رحمان ہے رمضان، سلام ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن امان رمضان دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پاکستان میں آج الحمدللہ پہلا روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج دوسرا روزہ اختیار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج یکم رمضان المبارک ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ ناظرین محترم، امان رمضان ٹرانسمیشن اور آپ کا میزبان عامر لیاقت حسین۔ امان رمضان، امن سلامتی ہے، امن پیار ہے، امن محبت ہے، امن برداشت ہے، امن ایک دوسرے کو اسپیس دینے کا نام ہے، امن ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا نام ہے۔ آج میرے وطن کو، میرے پیارے وطن کو، آپ کے وطن کو، ہمارے وطن کو امن اور سلامتی کی ضرورت ہے، اور اسی امن اور سلامتی کے لیے ہم نے یہ امان رمضان ٹرانسمیشن کا پلیٹ فارم تیار کیا ہے۔ ایک گلستان بسایا ہے، ایک حقیقی شہر بسایا ہے جہاں پر روزانہ سحر میں 500 افراد اور افطار میں 500 افراد جمع ہوں گے، پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کریں گے، پاکستان کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں التجائیں کریں گے کہ اے ہمارے رب، اس وطن میں جو کہ امن کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا تھا، جس کی بنیاد ہی امن تھی، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا،
کسی سے کوئی اختلاف نہیں تھا. ہم تو ایک الگ وطن لے کر اس لیے رہنا چاہتے تھے کہ آپ ہماری ثقافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے, آپ ہم سے خود کٹے کٹے رہتے تھے. تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنا وطن کیوں نہ بنائیں, ایسا وطن جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ, اور صرف ہم نہیں بلکہ تمام اقلیتیں, اور میں تو یہ کہوں گا ناظرین محترم کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ خواب تھا کہ سب امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ, محبت کے ساتھ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جن کو جانے کی اجازت ہو, جن کو کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی پریشانی نہیں ہو, ان کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. اور بالخصوص مسلمانوں کا یہ وطن ہے, بالخصوص مسلمانوں کا. ورنہ اگر ہمیں بھارت میں ہی بسنا تھا اور وہیں رہنا تھا تو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم نے بنایا پیار کے لیے تھا, پیس کے لیے تھا, امن کے لیے تھا, لیکن ایسا ہو نہ سکا. اور آج یہ کوشش کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ مل کر, جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک, کہ کسی طرح وہ کھوئی ہوئی یادیں, وہ پرانے زمانے, وہ گیا دور پھر سے واپس آ جائے جب بڑی محبتیں ایک دوسرے کے دلوں میں ہوا کرتی تھیں. یہ کدورت, عداوت, یہ نفرت, یہ لاشیں نہیں گرتی تھیں جو آج بھی گری ہیں. کراچی شہر کے اندر آج بھی لاشیں گرائی گئی ہیں. رمضان کی آمد کا استقبال ہم نے لوگوں کا لہو بہا کر کیا ہے. خدا کی بارگاہ میں ملتجی بھی ہیں, اور خدا کی بارگاہ میں ہم گنہگار تعصف کا اظہار نہیں کریں گے بلکہ توبہ, کھل کر سچے دل سے توبہ کریں گے, روزانہ توبہ کریں گے, رب کو منائیں گے. اور اللہ تعالیٰ تو ناظرین محترم وہ ہستی ہے, وہ بزرگ ذات ہے, وہ ذات کبریا ہے جسے منانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. انسانوں کو منانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو صرف اتنا ہی انسانوں کو کرنا چاہیے کہ اپنے آنکھوں سے اشک ندامت گرا دیں. یہ اشک ندامت گرتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دیجئے اے میرے بندوں کہ تم نے اپنی جانوں پر جو ظلم کیا ہے تو تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو, بس معافی مانگو, توبہ کرو. اور توبہ کے لیے, معافی کے لیے یہ امان رمضان کی محفل سجائی گئی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے یہ بڑا خوبصورت سا سیٹ ہے, یہاں پر کیا کیا ہونے جا رہا ہے. تو آئیے ابتدا کرتے ہیں آپ کو سیٹ کے اس حصے کی طرف سے جہاں ہمارا ایک بڑا ہی خوبصورت پروگرام پیش کیا جائے گا جس کا نام ہے اسلامی انسائکلوپیڈیا. یہ کرسی اس وقت خالی ہے, لیکن یہاں میں بیٹھوں گا کچھ دیر کے بعد, اور وہ تاریخی حقائق, وہ معلومات جو آپ جاننا چاہتے ہیں اور آپ کو جاننا چاہیے, وہ اس کرسی پر بیٹھ کر میں آپ کو بتاؤں گا. یہ اسلامی انسائکلوپیڈیا کا سیٹ ہے, خوبصورت سا ہے, اس امان رمضان کے گوشے کا ایک پرسکون حصہ ہے. اور جب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو زیادہ دور نہیں جانا بلکہ یہیں قریب ایک اور خوبصورت اسٹیج ہے جس کو ہم زیر زبر پیش کہتے ہیں. اور اس مرتبہ جو ٹیمیں اس کوئز مقابلے میں حصہ لے رہی ہیں ان کے نام ہوں گے سلام رمضان, پہچان رمضان اور امان رمضان. اور یہ زیر زبر پیش وہ مقبول ترین کوئز پروگرام ہے جسے پچھلے برس پہچان رمضان ٹرانسمیشن میں مقبولیت کی وہ سند ملی کہ میں خود حیران رہ گیا کہ ماشاءاللہ ذہنی آزمائش اور کوئز مقابلوں سے ہمارے نوجوانوں کو اور سارے ہر طبقہ فکر کو کتنا لگاؤ ہے. تو یہ زیر زبر پیش روزانہ آپ افطار میں دیکھ سکیں گے, لیکن اسلامی انسائکلوپیڈیا آپ صرف سحر میں دیکھیں گے. یہ افطار میں ہوگا. یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں, بہت خوبصورت سیٹ ہے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ روزے داروں کے لیے دعا کرنے والی مچھلیاں, یہ خوبصورت سی مچھلیاں جو ہمیشہ ہمارے سیٹ کا حصہ ہوتی ہیں, لیکن اس بار ہم نے ان کو تنگ نہیں کرنا, ان کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ شیشہ ہے جس پر ہم سب بیٹھ کر شام کو افطار کریں گے. ایسے بیٹھ جائیں گے, نیچے مچھلیاں تیر رہی ہیں, اور پھر افطار میں کیا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ افطار میں زمزم ہے, اجوا ہے, اجوا کھجور, وہ کھجور جس کی بیل میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی تھی. ہم نے خاص طور پر مدینہ منورہ سے آپ کے لیے اجوا اور زمزم منگوایا ہے. تو زمزم کے ساتھ افطار ہوگی اور اجوا بھی ساتھ ہوگی, اور یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر
مرد حضرات بیٹھیں گے، وہاں پر خواتین ہوں گی، وہی ماحول ہوگا، وہی سما ہوگا، وہی دعائیں ہوں گی، اور دعائیں جو کہ میں نے عرض کیا پاکستان کے لیے ہوں گی، امن کے لیے ہوں گی، سلامتی کے لیے ہوں گی۔ یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک جھولا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پالنا ہے۔ یہ جھولا یہاں پر کیوں ہے بھائی اس سیٹ پر؟ اس لیے ہے کہ میں اپیل کروں گا ان تمام لوگوں سے کہ جو بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بچوں کو قتل نہ کیجیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچہ ناجائز ہے تو یہ آپ کو لگتا ہے، بچے ناجائز نہیں ہوتے ہیں، آپ کا گناہ ناجائز ہوتا ہے، آپ کی حرکت ناجائز ہوتی ہے۔ لہٰذا ان کو مارنے کے بجائے رمضان چھیپا کے پالنے میں ان بچوں کو ڈال دیں، وہ بچہ یہاں لے کر آئیں گے اور ہم بے اولاد جوڑوں کو اس امان رمضان ٹرانسمیشن میں وہ بچے دے دیں گے تاکہ وہ ان کی کفالت کریں، اور یہی ان کا مقدر ہے، یہی ان کی تقدیر میں پروردگار نے لکھا ہے کہ اور اچھے ماں باپ ان کو مل جائیں، وہ نہ ملیں جو ان کو کچروں میں پھینک کر چلے جاتے ہیں، اور ان بچوں کو کوئی کھا لیتا ہے، کوئی کتا کھا لیتا ہے، کوئی بلی، اور رمضان چھیپا صاحب ان کی باقاعدہ سرجری پھر کراتے ہیں۔ کئی بچوں کی پلاسٹک سرجری کروا کر انہوں نے وہ بچے بے اولاد جوڑوں کو دیے ہیں جن کو کچرا کنڈی میں پھینک کر چلے جاتے ہیں لوگ۔ یہاں سے ہم اوپر بڑھیں گے اور یہ سیڑھیاں ہیں جن پر چڑھتے ہوئے ہم اس مقام پر پہنچیں گے اور اس جگہ پر جہاں پر ہمارے مہمان تشریف فرما ہوں گے۔ یہ ایک اسٹیڈیم کا سا منظر ہے، مہمان ادھر بھی ہوں گے، مہمان سامنے بھی ہوں گے جہاں میں آپ کو لے کے جاؤں گا، مہمان یہاں پر تشریف فرما ہوں گے، اور ان کے ساتھ قرآنی لوح کا پروگرام بھی ہوگا۔ وہ یہاں سے جب میں ادھر لے کر جاؤں گا بھی دکھاؤں گا آپ کو، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سامنے کیا ہے۔ وہ یہ پروگرامز ہمارے سارے دیکھ سکیں گے کہ وہاں سامنے کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ بڑی آرام دہ نشستیں ہیں جہاں پر مہمان تشریف فرما ہوں گے، بہت سکون کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ، کیونکہ 500 مہمان سحر میں ہیں اور 500 مہمان الحمدللہ انشاءاللہ افطار میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر اب ہم واپس چلتے ہیں اس حصے سے، اور سیڑھیاں اترتے ہوئے سیڑھی بسیڑھی منزل بمنزل آگے بڑھیں گے ہم ایک ایسی خوبصورت جگہ پر جو میری بڑی پسندیدہ جگہ ہے، یعنی یہ ہے ہمارا باغ، یہ بچوں کا باغ ہے، اور یہاں پر پروگرام ہوگا چرند پرند۔ چرند پرند پروگرام کیا ہے بھائی؟ ہاں جی، اوہو نہیں 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 نہیں، یہ مکاؤ ذرا تھوڑے سے غصے میں آ گئے ہیں۔ چرند پرند پروگرام یہ ہے کہ جتنے آسمانی صحیفے ہیں ان میں جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرندوں کا اور جانوروں کا ذکر کیا ہے، وہ سارے پرندے اور جانور ایک ایک دن یہاں پر آئیں گے، بچے ہمارے ساتھ ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے پیارے پیارے معصوم بچے، ان کو ہم ان کے قصے بھی سنائیں گے، جانوروں کے کہانیاں بھی سنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کس کو شرف عزت دی ہے، کس جانور کو، کس پرندے کو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کبوتر کو عزت ملی ہے، مرغ کو عزت ملی ہے، مور کے ساتھ چونکہ مور نے اپنی شامت اعمال کے سبب ابلیس کو لے کر وہ جنت میں گیا، تو اس کے پاؤں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج تک ایسے بنا دیے ہیں کہ جب وہ اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے تو بہت افسردہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کہانیاں ہیں جو آسمانی صحیفوں میں موجود ہیں، ہم بچوں کو سنائیں گے۔ ایک نظر اور دیکھ لیتے ہیں اس گارڈن کو، یہ دیکھیے کتنی خوبصورت آبشار ہے، اور یہاں پر یہ پیارے پیارے کبوتر بھی موجود ہیں۔ فاختہ، چونکہ امن کا سمبل ہے فاختہ، تو فاختہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر ہے، اور یہ طوطو بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ ہاں جی 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 بولیے 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 بولیے، ابھی تو آپ نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ ادھر سے ہم آگے بڑھیں گے اور میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک اور سیٹ کی طرف جو کہ علامات قیامت کا سیٹ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے ناظرین محترم کہ ہم رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیش گوئیوں کا ذکر کریں جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1486 برس قبل ہمارے لیے کر دی تھی کہ کیسے حالات ہوں گے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حالات اچانک ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیش گوئی فرما دی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں آپ کے لیے کچھ دیر بیٹھا کروں اور ابھی بھی بیٹھ جاؤں کیونکہ تھک گیا ہوں میں، سیٹ بہت بڑا ہے، ابھی تو بہت ساری چیزیں آپ کو دکھانی ہیں، تو یہاں بیٹھ کر ہم علامات قیامت بیان کیا کریں گے، روزانہ سحر میں بھی اور افطار میں بھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب آ جاتے ہیں ہم کچن کی طرف۔ یہ وہ جگہ ہے ناظرین محترم جس کا خواتین کو بڑی شدت سے انتظار ہوگا کہ میں یہاں کیا کرنے والا ہوں۔ تو کچن بڑا خوبصورت ہے، میزان کا کچن ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزیں سلیقے، قرینے اور طریقے سے لگی ہوئی ہیں، اور چونکہ
ہم یہاں پر کھانا بنائیں گے اور مزے مزے کے کھانے بنیں گے. یہاں پر میرے کوکنگ اسکلز آپ دیکھ سکیں گے کہ میں کیا بناؤں گا, اور آج شام کو ایک بہت اچھی ڈش بنانے والا ہوں. ابھی بتاؤں گا تو پھر اچھا نہیں لگے گا نا, چونکہ یہ امان رمضان ہے تو تھوڑا سا آپ بھی پیسفلی مجھے دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں شام کو کیا بنانے والا ہوں. یہ میرا کچن ہے, میری سب سے اچھی جگہ جو مجھے بہت جہاں سکون ملتا ہے, اطمینان ہوتا ہے. اس کچن سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ سیڑھیاں چڑھیں گے, اور نہیں, ہم پہلے سیڑھیاں اتریں گے اور ہم یہاں پر آپ کو لے کر آئیں گے جہاں ابھی کچھ دیر کے بعد جب ہمارے مہمان آئیں گے, جو کہ یہاں پر چاروں طرف مہمان تشریف فرما ہوں گے, تو اس جگہ پر دل پسند والوں نے اہتمام کیا ہے تازہ تازہ پوریوں کا. تو پوریاں بنائی جائیں گی, حلوہ ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ ترکاری ہوگی, اور یہاں پر سحری ہوگی, ترکاری پوری اور حلوے کے ساتھ یہاں پر سرو کی جائے گی سب کو. اور یہ تازہ تازہ یہیں پر بنیں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد, اور یہیں پر شام کو افطار کے وقت پکوڑے تلے جائیں گے, جلیبیاں ہوں گی, تو وہ بھی ہم تازہ تازہ یہاں پر دسترخوان بچھیں گے تو لوگوں کو تقسیم کریں گے. اور اب ہم چلتے ہیں اوپر اور دوبارہ ہم سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جب ہم دوسری طرف آتے ہیں تو یہ بھی سیٹ کا ایک اور خوبصورت حصہ ہے. یہاں زیادہ بڑی تعداد میں لوگ بیٹھیں گے, وہاں تھوڑے کم ہیں لوگ, یہاں زیادہ بیٹھیں گے. اسی طرح سے جیسے میں ابھی آپ کے پاس یہاں سامنے بیٹھ گیا ہوں, اور اس طرف بھی لوگ ہیں, اس طرف بھی لوگ ہیں, وہاں پر بھی لوگ ہیں. لیکن اس کا سب سے خوبصورت حصہ, سب سے پیارا حصہ, جہاں میں اب آہستہ آہستہ جا رہا ہوں اور میں پہنچ گیا, یہ ہے وہ حصہ. یہاں پر ماشاء اللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب تشریف فرما ہوں گے, اور پھر اس کے بعد جب عشق کے رنگ ہمارا پروگرام شروع ہوگا تو یہاں پر نعت خواں حضرات ہوں گے جو اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں نذران عقیدت پیش کریں گے. یہ وہ مقام ہے جو انتہائی پرسکون, انتہائی نورانی اور روحانی ہے, جہاں پہ قرات ہوگی, نعتیں ہوں گی. اور جب نعت ہوگی تو یہاں پر مجھے بھی ایک شعر پڑھنا چاہیے. میں شعر پڑھتا ہوں اور آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. میں شعر پیش کر رہا ہوں نعت کا. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. اور ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایک مائک رکھا ہوا ہے, اور اسی جگہ پر انشاءاللہ شام کو بہت خوبصورت انداز میں اذان دی جائے گی, اور اس اذان کے ساتھ ہم سب یہاں پر روزہ افطار کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. سمجھ لیجئے کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں, جو متعین تعداد ہے, ہمارے مہمان بیٹھے ہیں, ان کو ہم کراس کرتے ہوئے دوبارہ سیڑھیاں اترتے ہیں. یہ ایک اور راستہ ہے, اور اترتے اترتے ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں علامتی اونٹ موجود ہیں. اونٹ کیوں ہیں بھائی؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ کی سواری پسند تھی. اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور کون سی اونٹنی تھی وہ؟ بھڑا قصوہ تھی, جس پر آپ تشریف فرما ہو کر مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے. اور یہی قصوہ جب رکی تو ناظرین محترم وہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تعمیر ہوئی, اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبانی کے شرف کو حاصل کر پایا. تو یہ اونٹ ہے یہاں پر, اور اونٹ ایک سمبل ہے, ایک علامت ہے پیار کی, شرافت کی, محبت کی, وفاداری کی. تو یہ اونٹ یہاں پر موجود ہے جن کا تعلق محبت سے ہے, امن سے ہے. یہ انتہائی پر امن جانور ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا, ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے. اپنے کوہان میں کھانا بھر کے رکھتا ہے, کبھی تکلیف نہیں دیتا کسی کو کہ مجھے چارہ کھلاؤ, مجھے کھلاؤ تاکہ میں تمہارے لیے کام کر سکوں. یہ کئی مہینوں تک اپنے کوہان میں موجود غذا کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے. یہ امن کی ایک خوبصورت علامت ہے, لہٰذا ہم نے اس کو یہاں پر رکھا ہے. یہ پھر وہی خوبصورت سا تالاب ہے جہاں مچھلیاں چاروں طرف, یہ آپ کو ہم تھوڑی دیر بعد دکھائیں گے بھی کہ مچھلیوں کی کس طرح سے یہاں پر روانی ہے. اور ابھی تو جب ان کو کھانا ڈالا جائے گا, جو ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈلتا ہے, تو پھر وہاں پر ان کا کچھ رنگ اور ہوگا. یہ وہ ریمپ ہے جہاں پر ہمارا آنا جانا رہے گا. یہ وہ مقام ہے جہاں پر علماء کرام تشریف فرما ہوں گے, عالم اور عالم بھی یہیں پر ہوگا.
جو مہمان تشریف لائیں گے افطار کے وقت وہ بھی یہاں پر براجمان ہوں گے. تو یہ بڑی اہم جگہ ہے, یہ ہمارا مین پلیٹ فارم ہے. ادھر سے ہم چلتے ہیں اور جناب چلتے چلتے جس کا سبھی کو انتظار ہے, سبھی کو جس کا انتظار ہے, میں اس طرف بڑھ رہا ہوں. اس دروازے کو کھولنے والا ہوں میں جس کو دیکھنے کے لیے کئی آنکھیں بے تاب ہیں, کئی دل بے قرار ہیں, اور میں وہ دروازہ کھولنے کے لیے جا رہا ہوں. لوح قرآنی لوح. اور جب یہ دروازہ کھلے گا بسم اللہ کے ساتھ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ نے دیکھا لا تعداد انعامات ہیں. ہم روزانہ آپ کو 12 سے 15 موٹر سائیکلز دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ گاڑی دی جائے گی آپ کو, روزانہ عمرے کی 5 ٹکٹ ہے, روزانہ بہت سارے انعامات ہیں. میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. یہاں پر جو آئے گا انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا. یہ ہے قرآنی لوح, یہ ہے رمضان کے انعامات, یہ ہے رمضان کی حقیقت کہ سب کو فائدہ پہنچے, سب کے دکھ درد دور ہوں, سب خوشی اور ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے یہاں سے جائیں. یہ ہے ہماری ٹرانسمیشن کا وہ خوبصورت حصہ جو آپ کو لے کر رات 9 بجے تک جائے گا. اور جب ہم یہ شروع کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ قرآنی لوح ہم ختم کرنے کے بھی قابل ہو سکیں گے, کیونکہ آپ لوگ بہت خوشی سے اس کو دیکھتے ہیں اور آپ ضرور دیکھیں گے. یہ ہے وہ امان رمضان کا خوبصورت سیٹ. یہاں پر آپ کو صوفے لگے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. یہاں پر ہمارے نیکی کے مہمان تشریف لائیں گے. اس کے علاوہ محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام جن کی مدد کی جائے گی, جو مستحقین ہوں گے وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہوں گے. امان رمضان کا سیٹ آپ کو کیسا لگا؟ تھوڑی دیر بعد آپ کی کالز دوں گا اور جانوں گا. ابتدا ہو چکی ہے, امن کا نعرہ لگایا جا چکا ہے, امن کا پرچم سر بلند ہو گیا ہے, امن کی بات کہہ دی گئی ہے, امن کی برکتیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.